مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اور شہنشاہ جہانگیر کا ہندوستان میں زیادہ تر وقت جنگوں اور فتوحات میں گزرا، لیکن شہنشاہ شاہ جہان کا دور زیادہ تر پرامن اور پرسکون تھا، اس لیے زیادہ تر ترقیاتی کام اسی دور حکومت میں ہوئے۔ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ زیادہ تر قلعے، محلات اور باغات بھی اسی دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ شالامار باغ جیسا عظیم الشان باغ بھی عہد شاہ جہانی میں مکمل ہوا اور عوام کی توجہ کا مرکز بنا۔ آج ہم اسی باغ کے سربستہ راز آپ کے سامنے ظاہر کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں دنیا کے سب سے خوبصورت ترین اور زیبا باغ شالامار باغ کے بالکل سامنے، اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے کا دیکھ رہے ہیں واٹر ٹینک تھا جس میں وہ نیب جو انڈیا سے پانی لے کر لاہور میں آتی تھی اور شالامار باغ کو خراب کرتی تھی، اس کا پانی یہاں پر ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور اس پانی کو اس ذخیرے سے پھر آہستہ آہستہ آگے شالامار باغ کے اندر سپلائی کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کتنا آتا ہے کہ کتنا بڑا کنواں ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ بند ہے، لیکن یہ اس کے کچھ آثار موجود ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ مغربی دیوار ہے، وہ مشرقی ہے۔ آج کل یہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ اس کا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پانی ذخیرہ ہوتا تھا اور یہ کافی اونچا بھی ہوتا تھا۔ آئیے آپ کو کچھ معلومات ایکسپرٹ ہیں ہمارے گلفشاں صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی گلفشاں صاحب، آپ جو اس باغ کے گارڈ بھی ہیں اور تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ جانتے ہیں، بتائیے کہ یہ پانی کا جو ٹینک ہے یہ کیسے بنا تھا، اس میں پانی کہاں سے آتا تھا، اور یہ شالامار باغ کو پانی کیسے سپلائی کرتا تھا؟ بیسیکلی جو شالامار گارڈن ہے اس کے لیے سب سے پہلے مغل زمانے میں ایک نہر لی گئی تھی جس کو شاہ نہر کہتے ہیں۔ وہ شاہ نہر جو ہے مادھوپور یا راج پور ولیج جو ہے وہاں سے کنیکٹ کی گئی تھی، جو کہ اب انڈیا کے علاقے میں آتا ہے۔ تو وہاں سے جو 100 میل کے فاصلے سے جو نہر تھی وہ آتی تھی اس گارڈن کی طرف۔ تو اس گارڈن سے جو کینال تھی، کینال کے ذریعے یہ جو آپ کو واٹر ٹینک نظر آ رہا ہے، یہ اس زمانے میں تقریباً 200 فیٹ اونچا ہائٹ تک جو ہے نا یہ ہوتا تھا، یہ اونچا ہوتا تھا، اور اس میں پانی کہاں تک ذخیرہ ہوتا تھا؟ اس پہ تقریباً 200 فیٹ ہائٹ تک جو ہے یہ اس کو پانی ڈالا جاتا تھا۔ پھر اس میں سینڈیمنٹیشن ہوتا تھا، تو کینال سے پانی راہٹ سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ اٹھا کے تو واٹر ٹینک میں لیا جاتا تھا۔ تو جب واٹر ٹینک میں پانی جاتا تھا وہاں سے فال ڈاؤن کرتے ہوئے جو وہ پریشر اور گریوٹی بناتا تھا، اس طرح جو ہے شالامار باغ میں موجود جو فوارے ہیں تقریباً تینوں تختوں میں ان کو جو ہے وہ چلایا یہ جاتا تھا۔ فواروں تک پانی لے جانے کے لیے کیا پائپ تھے یا اور خاص چیز ہوتی فواروں تھی؟ تک پانی لے جانے کے لیے ٹیراکوٹا پائپ استعمال وہ ہوتے پائپ دیواروں کے اوپر استعمال ہوتے تھے؟ وہ پائپ جو ہے دیواروں کے اوپر باقاعدہ کافی بڑے چوڑے پائپ تھے، ٹیراکوٹا پائپ سے بنے ہوئے، جو فرد بخش، فیض بخش اور تھرڈ جو گارڈن ہے حیات بخش، وہاں تک جو ہے وہ پانی کو گریوٹی پرپز کے لیے لے کے جاتے تھے۔ تو اس طرح تمام فوارے جو کہ 410 کے قریب فاؤنٹینز ہیں وہ چلائے جاتے تھے۔ تو آپ کے بالکل سامنے شالامار باغ کا مین دروازہ ہے، تو وہاں دیواروں تک یہ پائپ جاتے تھے اور آگے مختلف تختوں کو پانی سپلائی کرتے تھے۔ ویسے یہ جو پائپ تھے یہ ہوتے تھے گریوٹی بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پانی کا اسی کینال سے ڈائریکٹ سسٹم تھا جو ایریگیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا گارڈن کے۔ یعنی پانی جب اونچا چلا جاتا ہے تو گریوٹی بڑھ جاتی تھی، تو نیچے وہ بہتا تھا تو فوارے اس سے چلتے تھے۔ تو آئیے آپ کو یہ مین گیٹ تک لے کر چلتے ہیں۔
یہ جو مغلیہ عہد کا واٹر ٹینک تھا، اس کا جو وائر تھا ٹیراکوٹا وائر، وہ یہاں سے جا کے پھر ایک وال کے اوپر جو ہے اس کو کنیکٹ کیا جاتا تھا. تو رائٹ نو ہم بادشاہ کی آرام کی طرف اور اس وی آئی پی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، جہاں سے باغ کا آگے والا سارا خوبصورت ایریا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. سو پلیز کم ود اس. یہ شالامار باغ کا جی روڈ پر یہ دروازہ ہے اور آپ اس دروازے سے اندر لے کر چلتے ہیں. ناظرین آئیے آپ کو وی آئی پی گیٹ سے اندر لے کر جا رہے ہیں. یہ گیٹ وی آئی پی کھل چکا ہے. ہم اب شالامار باغ کے مین وی آئی پی گیٹ سے داخل ہو چکے ہیں. اچھی قسم کی لکڑی کا بنا ہوا ہے. جیسے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، جب بادشاہ صاحب میں داخل ہوتے تھے تو سامنے ایک بہت خوبصورت دوارا ہے. یہاں سے بادشاہ صاحب کا استعمال کیا جاتا تھا. بہت خوبصورت ماربل سے، کالا ماربل ہے، پیلا ماربل ہے اور سفید ماربل سے یہ بہت خوبصورت دوارا بنا ہوا ہے. اور اس کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمرہ ہے، ادھر بھی کمرے ہیں. یہ میرے دائیں اور بائیں جو آپ کمرے دیکھ رہے ہیں، یہ بادشاہ سلامت کی خوابگاہ ہوا کرتا تھا. اور یہ سامنے جو آپ کو برآمدہ نما دروں والا علاقہ بنا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے شالامار باغ کے پہلے حصے کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں فوارے ایک لائن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس باغ کا پہلا ٹیرس تختہ ہے. شالامار باغ کا یہ پہلا تختہ ہے جسے فرح بخش تختہ یا فرح بخش ٹیرس کہا جاتا ہے. اور یہ مین انٹرنس کے بعد واقع ہے. جی خواتین و حضرات، اس وقت میں موجود ہوں شالامار باغ کے پہلے تختے فرح بخش میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے بھی ایک بارہ ہے اور اس طرف بھی فواروں کے ساتھ ایک بارہ دری آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں جناب غرفشان صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ یہ بارہ دریاں کیسی ہیں، کن کی خوابگاہیں ہیں؟ یہ جو ہے نا شالامار گارڈن کا فرسٹ ٹیرس ہے، جسے ہم عرف عام میں تختہ کہتے ہیں، فرح بخش تختہ. تو فرح بخش تختہ میں بادشاہ کی آرامگاہ ہے. یہ ہمارے پیچھے جو مین گیٹ کے سامنے جو ہے یہ بادشاہ کی آرامگاہ ہے. اور ساتھ جو ہے یہ ملکہ کی خوابگاہ ہے. یہ یعنی مغرب کی جانب جو بارہ دری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ملکہ جو بھی تھی یہ اس کی خوابگاہ ہوا کرتی تھی. جی. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مرکزی بارادری ہے. یہ مرکزی بارادری ہے اس تختے سے دوسرے تختے کے طرف جانے کے یہاں لیے. سے راستہ ہے نیچے سیکنڈ تختے میں جانے کا. اور یہ سامنے جو ہے یہ نکار خانہ ہے. نکار خانہ یعنی مینس کے جب کنگ شاہ جہاں باغ میں داخل ہوتا تھا تو چونکہ اس زمانے میں کوئی الرٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہوتا تھا، تو جو نکار خانہ والے ہوتے تھے وہ نکارے بجاتے تھے، رمنگ کرتے تھے. اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت سواری آ رہی ہے یا بادشاہ میں داخل ہو رہے ہیں، کنگ شاہ جہاں جو ہے وہ باغ میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ نکار خانہ ہوتا تھا. فرح بخش میں یہ 105 فاؤنٹینز، یہ 4 امارات جو ہیں مغلیہ عہد کی ہیں. اور یہ مین کی جگہ یعنی کہ ہیپی پلیس، پلیئر پلیس کہا جاتا ہے. یہ پلیئر پلیس کہلاتا تھا. یہ ناظرین میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی بلڈنگ ہے، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے. اور اس کے کھڑکیاں ہیں وہ بھی بہت اچھے سرخ پتھروں سے بنائی ہوئی ہیں. تھوڑا زیادہ بلند تختہ اس کا ہے. یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مشہور شاہ ولیم مور کرافٹ کی خاطر بنوائی تھی، جہاں وہ مہاراجہ کے دربار کے سیاحتی دورے کے دوران 1820 میں یہ قیام پذیر رہا. یہ بہت خوبصورت ایک چھوٹی عمارت ہے جس کے ساتھ ایک کنواں ہے. پوچھتے ہیں غرفشان صاحب سے، بس آپ بتائیں کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس بلڈنگ کا؟ یہ سر جو ہے جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ مغل مانومنٹ ہے سارا، شاہ جہاں کے دور کا یہ اسٹرکچر ہے. تو اس میں یہ ایک امینڈڈ ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کی عمارت ہے. ولیم مور جو کہ ایک ویٹنرین ڈاکٹر بھی تھا تقریباً 200 سال کے قریب قبل، اور ایک رائٹر بھی تھا، ایکسپلورر بھی تھا. تو جب رنجیت سنگھ کی یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی تو وہ وہاں پہ شاہی قلعہ میں ایز اے گیسٹ گیا.
تو اس کو یعنی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے یہاں پہ ایز اے گیسٹ ٹھہرایا گیا تھا. یہ اس کا اوپر 3 پورشنز میں ہے. یہ جالیوں والا پورشن جو ہے یہ اس کے لیے رائٹنگ روم، ایک خوبصورت عمارت تھی. ساتھ یہ بیسمنٹ کا ڈور ہے جو کنیکٹ کرتا ہے نیچے اس کے رہنے کے لیے، جو کہ اس کا بیڈ روم تھا، بیسمنٹ تھا. اس کے ساتھ پھر آگے کنواں آتا ہے. ولیم مور کے لیے ایک قسم کا بیڈ روم تھا. ونڈو ہے، اسپیشلی یوز ہوتی تھی فار کیرنگ واٹر. اور سیکنڈلی جو ہے اس کی ہوا کی کراس وینٹیلیشنس کے لیے اس کے اپوزٹ سائڈ میں اس طرف جو ہے وہ ایگزاسٹ بھی بنے ہوئے ہیں تاکہ اس کے روم کا اور اس ویل کا کنیکشن جو تھا ایگزاسٹ کے ساتھ تھا تاکہ اس میں ٹھنڈی ہوا جائے اور وہاں سے ایگزاسٹ کرتی رہے. مطلب ایک طرح سے کمروں کے لیے اے سی کا کام کرتا اے سی کا کام کر رہا تھا تاکہ نا رومز ٹھنڈے رہیں. شالامار باغ کے یہ مرکز میں ایک بہت خوبصورت برادری ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ فرش بھی اس کا بہت خوبصورت ہے. یہاں پیلا، کالا اور سفید ماربل لگایا گیا ہے. چھت کو بھی بہت خوبصورتی سے شیشوں سے سجایا گیا ہے. اس کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ اس برادری کے اس کے اس پار آپ کو دوسرا تختہ نظر آ رہا ہے جس میں فوارے اس وقت مسلسل چل رہے ہیں اور درمیان میں آپ کو مہتابی نظر آ رہی ہے. اس کے پاس ایک اور پتھر اور ماربل کی برادریاں ہیں اور اس تختے کا نام فیض بخش تختہ ہے. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو تخت نظر آ رہا ہے یہ بادشاہ سلامت یہاں بیٹھا کرتے تھے اور سامنے محفل جمع کرتی تھی، رقص و سرور ہوا کرتا تھا. اور ان 2 برادریوں میں سازندے یا موسیقار وغیرہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ جب موسیقی بجائی جاتی تھی تو دور دور تک اس کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں دوسرے تختے تک. یہ ایک تختے اور دوسرے تختے کا جو درمیانی فاصلہ ہے تقریباً 13 سے 15 فٹ تک ہے. یہ بھی بہت خوبصورت لال پتھروں سے بنا ہوا ہے. آئیے جناب ہم فیض بخش کے اسٹیپ میں داخل ہو گئے تو آگے تھوڑا آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. بارادری واٹر فال ہے، ساتھ تخت ہے بادشاہ کا جہاں کبھی کن شاہ جہاں بیٹھا کرتا تھا. اور ساتھ پھر آبشار ہے جو کہ ہمارے فرسٹ اسٹیپ کی فرا کی نہر سے جو ہے یہ اس کو چلایا جاتا تھا. تو فاؤنٹینس جس طرح نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ اس طرح فاؤنٹینس چلتے تھے. تو ایک خوبصورت بیوٹیفل جو ہے وہ ویو کریٹ ہوتا تھا اسپیشلی فار دا کنگ کہ وہ یہاں پہ آتا تھا اور اس کے لیے. اچھا گلبشاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آبشار تھی؟ جی سر، یہ آبشار ہے جو کہ یہ آبشار جو ہے یہ سنگ مرمر کا ایک ہی پورا پتھر ہے. یہ آبشار ماربل کا ایک ہی پتھر سے ایسے تراشا گیا ہے جب پانی اوپر گرتا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ آبشار خوبصورت جھرنوں کی صورت میں پانی جو ہے وہ گرتا تھا اور یہاں سے آتا ہوا ادھر تخت کے نیچے سے پھر تالاب میں چلا جاتا تھا. تو یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا ان راستوں سے یہ تخت تھا، تخت کے نیچے سے ہوتا ہوا یہ آگے اس مین تالاب میں چلا جاتا تھا. اس باغ کا کل رقبہ تقریباً 80 ایکڑ ہے اور اس باغ کو 3 تختوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ سب سے عام تختہ ہے. اس باغ کو شاہ جہاں کے 2 امیر خلیل اللہ خان اور علی مردان خان نے 1641 عیسوی اور 1642 عیسوی میں مکمل کیا. یہ خوبصورت فاروں کے اور تالابوں کے جو چاروں طرف تالاب آپ نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان یہ ایک بہت خوبصورت سنگ مرمر کی بنی ہوئی مہتابی ہے. یہ بادشاہ سلامت کے لیے رقص و سرور کی محفلیں یہاں جمائی جاتی تھیں اور یہاں ناچنے والی عورتیں ناچ سامنے بیٹھے ہوئے تخت پر بادشاہ سلامت اور ان کے جو وزراء وغیرہ ہوتے تھے انہیں محسوس کیا کرتے. اور یہ ساتھ اب دیکھیں کہ بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں جگہ بیٹھنے کی کافی وسیع ہے. اس کے اس طرف بھی ایک برادری ہے جہاں سازندے بیٹھا کرتے تھے اور اس طرف بھی ایک برادری ہے جہاں سازندے بیٹھ کر موسیقی کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اس کے اس طرف ایک نیچے
چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ خواتین حضرات وال سٹی لاہور اتھارٹی کے زیر انتظام آنے کے بعد شالامار باغ میں ملازمین بھرپور طریقے سے پنیری وغیرہ لگا رہے ہیں۔ وال سٹی اتھارٹی بہت بھرپور طریقے سے باغ کی ترقی میں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ جی گلفشاں صاحب، جس وقت ہم کہاں موجود ہیں؟ سر ہم جو ہے فیض بخش جو اسٹیپ ہے گارڈن کا دوسرا ہے، اس میں ایک آرکیٹیکچر ہے جسے ساون بھادوں کہتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ساون بھادوں کہا جاتا ہے، جس میں یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے آلے ہولز وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ان میں کینڈلز اور آئلینڈس رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ریسیپشن پوائنٹ تھا، جب بادشاہ سلامت آتے تھے تو ان کے لیے یہ خوبصورت ویو جو ہے اس کو ویلکم کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے ہوتا تھا۔ جو تالاب ہے، تالاب کا پانی اس میں فرش میں داخل ہو کے یہ جو آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے، یہ شیڈ جو ہے یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے فال ڈاؤن کرتا تھا پانی، جو کہ ایک خوبصورت جو ہے ویو بناتا تھا۔ یعنی وہ جو نیچے دیے جلتے تھے ان کے اوپر سے پانی گرتا تھا تو وہ ایک کوسے قضا کا ماحول بن جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ پانی جمع رہتا تھا، یہاں بھی وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے، یہ پانی یہاں سے تیسرے اسٹیپ میں آگے نکلتا رہتا تھا، اور تیسرے سٹیپ جس کا نام ہے حیات بخش حیات بخش، یہ پانی اس اس سائڈ سے جاتا ہوا راستے سے ہوتا ہوا یہ آخر تک چلا جاتا تھا، اور اس کے اس پار دریا راوی بہا کرتا تھا اور پانی وہاں سے دریا راوی میں جا گرتا تھا۔ اس طرف چہار باغ کی طرز پر 4 باغ بنائے گئے ہیں۔ اب تو ان میں درخت کافی کم ہے، یہاں اس وقت پھل دار درختوں کی بطاط ہوا کرتی تھی، اور یہ تختہ سب سے بڑا تھا، اور عام لوگ بھی بادشاہ کو پیش ہو سکتے تھے۔ یہ دلی دروازے سے اور لاہوری دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور یہاں پر وہ باغ کی سیر بھی کیا کرتے تھے۔ شالامار باغ کے 2 تختوں کے درمیان جو فاصلہ تھا تقریباً یہ 15 فٹ کا ہے، اور یہ جو درمیان میں یہ راستہ ہے یہ ہاتھیوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ جی گلفشاں صاحب بتائیے کہ ہاتھی یہاں سے گزرا کرتے تھے یا گھوڑے وغیرہ گزرا کرتے تھے؟ یہ سر نا اصل میں جو گھوڑے ہوتے تھے وہ تو باہر ہی رہ جاتے تھے، ہاتھی جو ہے وہ شاہی فیملی کو لے کے تو گارڈن میں داخل ہوتے تھے۔ یہ اسٹیج ہوتی تھی، آپ نے دیکھیں تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایوریج ہائی ہے اور وائڈ ہے، ایزی ایلیفینٹس کے اوپر جانے کے لیے، اور یہ جو ہے یہ ریم ہوتا تھا ایلیفینٹس کے لیے آسانی سے۔ یہ مغرب کی جانب دوسرا ایک راستہ ہے، جی، اور یہاں سیڑھیاں ہوتی تھیں۔ یہ جو ہے یہ دونوں طرف بنا ہوا ہے، برکزی بارادری کے اس طرف بھی اور اس طرف، ہاتھیوں کے لیے آنے جانے کا راستہ ہوتا جہاں سے بادشاہ سلامت چاہیں وہ فرح بخش میں جو ہے وہ داخل ہو سکتے تھے۔ جی خواتین حضرات، اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تھوڑی سی ہسٹری یہاں پر نگار خانے میں درج ہے، اور یہ بہت خوبصورت نگار خانہ ہے۔ نگار خانہ ہے یہ آپ کے لیے وہ راستہ ہے جو شالامار باغ کے اندر داخل ہونے کے لیے اور ایگزٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے ایگزٹ کر کے آپ جی ٹی روڈ پر جا سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔